راہ حق پہ جو راہ حق میں چلے گئے، ان پہ دل واروں جاں واروں، اس دیس کے ان رکھوالوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں۔ ہم مثبت سوچ کے حامل ہیں، ہم کو بس اتنا کہنا ہے، اس دیس کو قائم رہنا 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 ہے۔ عمران صاحب، اس موقع پہ آپ سیاسی گھرانہ بھی تھا، فوجی گھرانہ بھی تھا، میں نے دونوں طرح کے رویوں کو بڑے قریب سے دیکھا۔ بچپن ان اللہ مع الصابرین، ہمیں ہمارا دین بہت کچھ سکھاتا ہے۔ میں یہ بھی ڈسکس کرتا رہا اپنے لیڈرز کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ کبھی کبھار ہمیں ایسے ایکٹ کرنا چاہیے، معاملہ فہمی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ سو میں ان شارٹ آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ 9 مئی کے بدقسمت دن کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو خدشات اور آگے مسائل پیدا ہوتے ہوئے اور جو ایک فیلنگز ہرٹ ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنا جو بھی سوشل ورک میں کر رہا ہوں اس میں پراپر پرفارم نہ کر سکنے، کیونکہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں، فنڈ ریزنگ سہارا میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے اس میں فنڈز درکار ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ایسا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، میرا ابھی پرسوں بھی لنڈن میں فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے جس میں ہم پیسے لائیں گے تو لوگوں کو ظاہر ہے تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اور ابھی تک ہر مہینے 82,000 لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ تو وہ میری بہت بڑی ترجیح ہے، اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے گھر تشریف لائے ہوں گے جب میں نے سیاست جوائن کی تھی تو اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا، ان لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا، آن ریکارڈ بھی ہے، کہ سوشل ورک میرے دل میں اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے سیاست بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بڑی ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو، لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اس کا اظہار کیا۔ ہمیں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ملک وسائل سے مالا مال ہے، جو فوج اور حکومت یا کہہ لیں کہ سول اور ملٹری ریلیشنز ہے وہ ماں باپ کی طرح سے ہوتا ہے، عوام اولاد ہوتی ہے، ان کے اچھے تعلقات عوام پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے۔ سو ان کلمات کے ساتھ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ، اور پھر اللہ کو جو منظور ہوا کل کسی نے نہیں دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ابھی 15 منٹ پہلے میں نے کچھ لکھا ہے، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ترنم میں اگر شیئر کروں تو میرے جذبات کی شاید کسی حد تک عکاسی ممکن ہو۔ وہ راہ حق پہ جو راہ حق میں چلے گئے، ان پہ دل واروں جاں واروں، اس دیس کے ان رکھوالوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں۔ ہم مثبت سوچ کے حامل ہیں،
ہم کو بس اتنا کہنا ہے، اس دیس کو قائم رہنا 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 ہے۔ ابراز صاحب اس موقع پہ آپ اس موقع پہ آپ نے اتنے نذرانے گائے پی ٹی آئی کے لیے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے آج ریاست اور آپ کی جو پارٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے جا کے، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو آپ تو آرام سے آتے ہیں یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں، 4 آنسو بہاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، تو جو ہزاروں کارکن آپ کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے وہ آنسو بہائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ جو کارکنان ہمارے بے قصور ہیں ان کو ضرور فوراً چھوڑنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس میں ملوث ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ریڈ لائن کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں یا ملک ہوتے ہیں؟ پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہے، سیاست چھوڑ رہی ہے، یہ بھی بتا دیجیے۔ جیسے میں نے کہا پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ، اور آگے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب پالیٹکس ہی چھوڑ دی تو پھر پی ٹی آئی اور نو پی ٹی آئی کا تو کوشچن ہی نہیں رہا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے، ایشوز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں وہی اس کے ذمہ داران ہیں۔ میں اب چونکہ پالیٹکس ہی جب چھوڑ رہا ہوں تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیا دینا اور کیا نہ دینا آپ لوگوں کے سب کے سامنے